الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ نماز جنازہ کا بیان۔ نماز جنازہ کا بیان۔ نماز جنازہ کی اہمیت۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی مسلمان گنہگار نہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی مقروض میت کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے، کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے تم اپنے ساتھی کی نماز ادا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ اگر نماز جنازہ فرض عین ہوتی تو آپ کبھی نہ چھوڑتے۔ مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جانا مسلمانوں پر میت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں اور ان میں سے ایک اس کے جنازے کے ساتھ جانا ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے۔ نماز جنازہ کی اطلاع دینا، یعنی لوگوں کو نماز جنازہ کی اطلاع دینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی وفات پر جنازہ کا اعلان کروایا تھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے۔ لیکن روتے پیٹتے یا ایسے طریقے سے اعلان کرنا کہ جس کا مقصد میت کی شہرت ہو، یہ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والنعی فإن النعی من عمل الجاہلیہ، رواہ الترمذی و حدیث صحیح۔ نعی سے بچو، بلا شبہ نعی جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اہل جاہلیت کی نعی سے منع کیا گیا ہے۔ وہ ہرکاروں کو بھیجتے جو گھروں کے دروازوں پر اور بازاروں میں جا جا کر میت کی موت کا اعلان کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کرتا کہ کوئی وفات پا گیا اور اس کے وفات پر کچھ لوگوں کو تیار کر دے کہ وہ جائیں اور گھر گھر ڈھول پیٹیں اور بتائیں کہ فلاں وفات پا گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام جاہلیت کے کام ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اعلان کرنا تاکہ لوگ جان جائیں، اخبار میں دے دینا یا فون وغیرہ کے ذریعے اطلاع کر دینا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر میت کوئی چھوٹا بچہ ہو تو لوگوں کو نماز جنازہ کی اطلاع دینا لازمی نہیں، گھر کے افراد ہی نماز جنازہ ادا کر لیں تو بھی درست ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا بیٹا عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے گھر میں نماز جنازہ ادا کی کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ابو طلحہ اور ان کے پیچھے ام سلیم کھڑی ہوئی، کوئی اور شامل نہیں تھا۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور امام حاکم نے اسے بخاری و مسلم کی شرط پر، جبکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں نماز جنازہ کے اور اس سے متعلقہ، انشاءاللہ یہ بھی تسلسل کے ساتھ عنوان جاری رہے گا آپ کے سامنے۔ یہاں جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ قرضہ لینا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرضہ لیا ہے، مقروض ہے، تو اس کا قرضہ جب تک ادا نہ کیا جائے تب تک اس کی معافی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے قرضے کے تعلق سے پوچھتے تھے، وہ صحابہ کرام ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ قرضہ ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ پوچھتے تھے کہ بتایا جاتا اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کا مال نہیں ہے, تو کبھی کبھی کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کر دوں گا, تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے, ورنہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھاتے اور صحابہ کرام سے کہتے تم پڑھا دو. تو اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اگر کسی سے قرضہ لیے ہیں تو کم از کم اس کو نوٹ کر لیں, اپنے بچوں کو بتا دیں. اگر کوئی پراپرٹی ہے تو مقروض ہو کر مر جائیں, قبر میں چلے جائیں, اس سے بہتر ہے وہ پراپرٹی بیچیں, اس سے قرضہ ادا کریں, جو کچھ بچ جائے وہ اپنے پاس رکھیں, بعد میں بچوں کا ہوگا. لیکن اپنے بچوں کے خاطر بلا وجہ جو ہے بخیلی کرنا اور لوگوں کے حقوق لیے ہوئے دنیا سے چلے جانا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. یا کم از کم بچوں کو بتا دیں کہ فلاں فلاں کا قرض ہے اور میری یہ پراپرٹی ہے, تم لوگ اس سے قرضہ ادا کر کے جب جو بچ جائے اس کو تقسیم کر لینا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وصیت ہے یا کسی کا قرضہ ہے تو اس کو مقدم کیا ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے وہ چیز ادا کر دی جائے. جو وصیت کی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے, یا جو اس کا قرضہ ہے تو اس کو پہلے ادا کر دیا. اب جو بچے اس کو بچے ہیں, بہن بھائی یا والدہ, وہ اس کو تقسیم کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے دروس میں آتی رہیں گی. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.